بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات احکام میں سے ایک آیت سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فترہ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ اور ان سے جنگ کرتے رہیے یہاں تک کہ کسی قسم کا فتنہ نہ رہے، اور پرستش و عبادت اللہ کے لیے ہی ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ اولی طور پہ عرب کے کافروں کے متعلق ہے کہ ان سے تب تک لڑو کہ ان کا فتنہ یعنی فتنہ عظیم شرک ختم ہو جائے، اور ان کا دین بھی دین اسلام ہو جائے، اور سرزمین عرب پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو۔ لہذا اگر وہ کفر و باطل پرستی سے باز آ جاتے تو پھر ان پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ یہ ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یہ آیت محکم آیت ہے، اور ان تمام آیات کے احکام کو جو قتال شہر مقدس میں ممانعت پہ دلالت کرتی ہیں ان کے لیے ناسخ ہے۔ یعنی اب مطلب یہ ہے کہ ان سے جنگ کیجیے یہاں تک کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے، اور بندگی اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی ظاہر میں بھی ہو جائے، اور شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو، کہ شیطان اور شیطان کے اثرات کی پوجا نہ ہو۔ اگر وہ مانے لیتے ہیں اور کفر و شرک سے باز آ جاتے ہیں تو ان سے جنگ نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سزا اور سختی ظالموں کے لیے ہی خاص ہے، اور جب مشرکین اور کفار کفر و شرک چھوڑ دے تو گویا ظالم نہ رہے، اور زیادتی اور گرفت جو ہے ظالموں ہی کی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالی یہاں پہ فلا تظلموا الا الظالمین کہتے ہیں کہ اس میں صنعت مشاکلت پائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے فرمان فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ۔ اسی طرح تفسیر مدارک میں
یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ذرا سا عبارت کی فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر اس آیت سے مراد کافر ذمی اور کافر حربی دونوں ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے گویا قتل کو اور جنگ کو وہاں تک جاری رکھنے کے لیے کہا کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں شرک بھی ہے اور مشرکین بھی ہیں، ان کا خاتمہ تو نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب بعض مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہاں مراد فتنے کے خاتمے سے فتنے کی حکمرانی اور ان کا تسلط ہے، کہ اب شرک کے حاملین اور ان کے مذہب کے احکام جاری نہیں ہوں گے، اور ان کے جو دین کے ظواہر اور شعار جیسے معاملات تھے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس رائے کو فخر الاسلام نے اختیار کیا، یا یہ کہ اس فتنے سے مراد جنگ ہو، اور جنگ جو ہے وہ ذمیوں سے نہیں کی جاتی ہے، تو گویا ذمی کی موجودگی وہ امان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ شرک میں بھی مبتلا ہیں، تو ذمیوں سے جنگ نہیں ہوتی۔ یا یہ کہیں کہ آیت اس معنی کر منسوخ ہے، یا براءت کی آیت کے ساتھ خاص ہے کہ حتیٰ یعطوا الجزیہ، کہ جنگ جاری رہے یہاں تک کہ وہ جزیہ دینا قبول کر لے۔ اس کے بعد اللہ کا یہ فرمان کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے یہاں جو ذوقعدہ پایا جاتا ہے وہ ان کے یہاں ذوقعدہ کے برابر ہے، یعنی ان سے ذوقعدہ کے مہینے میں بھی جو پچھلا گزر گیا تو ان سے قتال کرو موجودہ ذوقعدہ میں بھی، اور ذوقعدہ کی جو حرمت اور تقدس موجود ہے اس وقت جنگ کرنے میں اس کا خیال نہ کرو، چونکہ تقدسات جو ہیں وہ قصاص ہیں، اور در حقیقت تمہارے درمیان مساوات قائم کرنے کے لیے ہے، پچھلے سالوں میں بھی اور موجودہ سالوں میں بھی۔ تو جب مسلمان دو چیزوں کو ناپسند کرتے تھے، ایک تو یہ کہ مسجد حرام میں جنگ کو ناپسند کرتے تھے، دوسرے محترم مہینے میں جنگ کو ناپسند کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب کیا اور فرمایا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یقیناً مسجد حرام میں ان سے جنگ پہ آمادہ نہ ہو یہاں تک کہ وہ پہل کرے۔ اور مقدس مہینوں میں کے بارے میں بتایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ حقیقت میں پچھلی آیات میں جو کچھ بتایا گیا
وہ ان مواقع پہ اس کی تفصیل کافی ہے. یعنی جب عام حالات میں مسجد حرام میں جنگ ممنوع ہے، اشہر حرم میں مقدس مہینوں میں جنگ ممنوع ہے، لیکن اگر کافروں، مشرکوں، اعداء اسلام کی طرف سے جنگ بپا کی جائے، مسلط کی جائے، اقدام کیا جائے، تو دفاعی نظام کے تحت مسجد حرام میں بھی اور اشہر حرم میں بھی دفاعی اقدام کے تحت جنگ کی جائے گی. اور کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں فقہی اور تفسیری کتابیں جو قتال اور جنگ کی آیتوں کے بارے میں موجود ہے، وہ واضح ہے کہ ابتدائے اسلام میں چونکہ اہل اسلام کمزور تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچا دیں. اس وقت آپ صرف تبلیغ کے مامور تھے، جیسا کہ اللہ کا یہ فرمان بتاتا ہے، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ آپ کی ذمہ داری پیغام رسانی ہے. اس وقت آپ کو یہ حکم نہیں تھا کہ جنگ کریں یا جہاد کے فریضے کو ادا کریں، بلکہ یہ چیزیں آپ کے ذمے نہیں تھی. جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، کہ کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، انہیں درگزر کرو، معاف کرو. اور انتقام کی چونکہ ابھی قوت و صلاحیت نہیں ہے، اس لیے صبر کرو. تو ان آیات میں جس میں یہ تعلیمات دی گئی ہیں، آیات عفو و صفح ان کا نام رکھا گیا. اور کہتے ہیں کہ اس طرح کی آیات بھی ازہد ہیں. زاہدی نے میں یہ موجود ہے کہ اس طرح کی آیتیں تقریباً 70 آیتیں ہیں جس میں عفو و درگزر کا حکم دیا گیا ہے. اور علامہ سیوطی کی مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں یہ موجود ہے کہ اس طرح کی آیتیں 124 آیتیں ہیں. ان سب کے احکام اللہ تعالی کے حکم عالی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ سے منسوخ ہو گئے. اور خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قتال واجب ہے، مقدس مہینوں کے علاوہ جو مہینے ہیں اس میں قتال واجب ہے، اور مقدس مہینوں میں قتال ممنوع ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، اور اللہ کا فرمان وَلَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ. تو حل و حرم دونوں ہی میں حکم دیا گیا. اس کے بعد شہر حرام کی حرمت کو خاص اوقات اور خاص اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے منسوخ کیا گیا کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. اس کے بعد حل و حرم کی حدود کو اور اس کی عمومیت کو منسوخ کیا گیا اور فرمایا گیا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، کہ مسجد حرام میں
बरसरे पैकार न हो, इल्ला ये कि दुश्मन की तरफ से इक़दाम किया जाए तो दिफाई निज़ाम के तहत उनका कलकमा किया जाएगा। इसके बाद बताते हैं कि जंग व क़िताल के सिलसिले में जो ये वजाहतें की गई कि वो मुतलक़न वाजिब है, तो कहते हैं कि मखसूस अहवाल में वो ममनू है। वो सूरह बराअह की जो आयत है, हत्ता युअतुल जिज़यत, कि जो कुफ़ार और मुशरिकीन जिज़िया देना कबूल कर लें तो उन पे काफ़ा का हुक्म नहीं आएगा। तो फ़ाइल के हक में जो इतलाक़ था उसमें भी कमी की गई और इस्तिस्ना किया गया और फरमाया गया कि लैसा अलल अअमा हरज वला अलल अअरज हरज वला अलल मरीज हरज, कि इन लोगों पे जाहिर है कि क़िताल की फर्जियत नहीं है, ये क़िताल के फ़ाइलीन हैं, तो इन पर क्यों, इस वास्ते कि ये माज़ूरीन हैं। इसी तरह अल्लाह का फरमान लैसा अलल ज़ुअफ़ा वला अलल मर्ज़ा वला अलल लज़ीना ला यजिदूना मा युनफ़िक़ूना हरज इज़ा नसहु लिल्लाहि व रसूलिही, और अल्लाह का फरमान वमा कान अल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा। तो ये आयात इस्तिस्नाई आयात हैं कि क़िताल का जो उमूमी हुक्म था उसकी तखसीस की गई। इसके बाद कहते हैं कि अगर इस आयत को नासिख माने, इस माना कर कि ये दूसरी आयत से जुज़वी माना में मनसूख है, तो भी बात दुरुस्त है। चूँकि उलमाए किराम ने और इस हकीकत, इस नुक्ते की तरफ ज़हन नहीं गया। अल्लाह का ये फरमान फमन इतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, कहते हैं ये जहाँ वाज़े नस है कि क़िताल जो है ख़ास है, और गोया इस पूरी गुफ्तगू का ये ततिम्मा है कि उमूमी इबारत से तामीम समझी जाती है कि हर जुल्म व सितम के सरकोबी के लिए क़िताल है। इसी वास्ते साहिब हिदाया ने इस्तिदलाल किया गसब के बाब के आगाज में कि जिसने मिसली चीज़ें गसब की और फिर उसने उनको हलाक कर दिया तो उसके ज़िम्मे में उसका मिस्ल ही अदा करना वाजिब है। वमन गसब शैअन लहू मिस्लुन, और अगर ऐसी चीज़ गसब की जिसके मिस्ल है, जैसे वज़नी चीज़ें और कैली चीज़ें, और उसके बाद इनको गसब करते ही उसके कब्ज़े में वो चीज़ हलाक हो गई, और तो ऐसे वक्त में बाज़ हिदायत के नुस्खों में ये मौजूद है कि अलैहि ज़िमान व मिस्लिही, कि जो मिस्ल है अब उसका ज़मान उसके ज़िम्मे होगा। और इन दोनों के माबैन, दोनों इबारतों में, कि नफ्से मिस्ल और मिस्ल के ज़मान, तो कहते हैं कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इस वास्ते की हकीकत में इसके ज़िम्मे वाजिब तो मिस्ल है, और वो फरमान इलाही वमन तदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा तदा अलैकुम, तो इससे मिस्ल वाजिब है। जब मिस्ल नहीं है तो फिर उसका ज़मान। और उसके बाद कहते हैं कि मिस्ल जो चीज़ है
اس کی ادائیگی انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کرتی ہے، اور اس میں جنس اور مالیت دونوں کا لحاظ رکھا جائے گا، تو اس کی وجہ سے ضرر کو زیادہ یہ دور کرتا ہے، ضرر اور نقصان کو مثلی شے کی ادائیگی سے دور ہوگا۔ کہتے ہیں یہ تو گفتگو ان کی ہوئی، اور یہاں پہ جو فرمایا اللہ تعالی نے فَاعْتَدُوا، اگر کہتے ہیں کہ ظلم کا بدلہ عین انصاف ہے، ظلم کا بدلہ عین انصاف ہے، اور یہاں مشاکلت کی بنیاد پہ علم بدی میں جو آپ پڑھ کے آئے ہیں، پڑھ چکے ہیں، یہ مشاکلت ہے کہ اعتداء کی طرف نسبت دونوں طرف کی جا رہی ہے، اور دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ تو فاعتدو، یہ اگر ظلم کی جزا ہے تو یہ عین انصاف ہے، اور یہاں بربنائے صنعت مشاکلت یہ عبارت موجود ہے بمثل ما اعتدى۔ اس کے بعد جیسے کہ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، تو اس مشاکلت کے مطلب و معنی میں بہت سی آیات موجود ہیں، جیسے اللہ کا فرمان وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، اور اس کی تفصیلات سورہ شورى میں آئیں گی، اور کسی چیز کو غصب کر لینے کی تفصیلات اور اس کے فوائد اور اس کے بارے میں مزید تفصیلات سورہ قصص میں آئیں گی۔ اور اللہ کا فرمان وانفقوا فی سبیل اللہ، کہتے ہیں کہ یہ خطاب مالداروں کو ہے، اور اللہ کا فرمان بِأَيْدِيكُمْ، یعنی ایدیکم سے مراد خود وجود ہے اور بازائدہ ہے، لا تلقوا انفسکم، کہ تم اپنے نفس کو، اپنی ذات کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور لا تلقوا یہ در حقیقت خرچ کرنے میں اسراف سے روکا گیا ہے، یا غزوہ ترک کرنے کے بارے میں ہے کہ غزوہ اور جنگ اور جہاد جاری رکھنے میں دشمنوں کا قلع قمع کرنا ہے، اور نہ کرنے میں دشمنوں کو مضبوط کرنا ہے۔ ابو ایوب انصاری نے بتایا، اسی کی طرف اشارہ کیا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ ایسے وقت میں مال اور جان سے بچاؤ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے وقت میں جہاد نہ کرنا یہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور مفسرین کے ایک جماعت نے یہی بات کہی ہے۔ اور زاہدی میں بھی یہ بات ہے، اور علماء کے درمیان جو یہ بات مشہور ہے کہ اللہ کا فرمان وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ اپنے ظاہری الفاظ کے حساب سے ایک عام حکم ہے جس میں روکا گیا ہے کہ انسان اپنے کو ہلاکت کے مواقع پر نہ لے جائے، مثلا جو ہے جہاں ڈوب سکتا ہے تو وہاں نہ جائے، اور جہاں جل سکتا ہے تو وہاں نہ جائے، اور قصدن زہر نہ کھائے، یا قصدن دھاردار چیز سے خود کو قتل نہ کرے، تو یہ سب چیزیں بھی اس میں داخل ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہدایات میں توبہ کی قبولیت ہی خود کو قتل کر لینے سے تھا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی ان کی توبہ تھی، جیسا کہ اللہ کے ارشاد ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ،
اور یہاں سے استدلال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسے شہر میں ہو جہاں وبائی امراض ہوں، طاعون ہو یا کورونا ہو، تو اب اس کے لیے کسی شہر میں اگر یہ وبا ہے تو کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اب اس شہر میں جائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جہاں عام وبا موجود ہے تو گویا وہاں اپنے کو ہلاکت میں ڈالنے جا رہا ہے۔ اسی طرح جس شہر میں وبا موجود ہو وہاں سے نکل کے جانا بھی نہیں چاہیے کہ یہ فرار کہلائے گا۔ اور یہ اس طرح کے احکام بہت ساری آیات کریمہ اور احادیث صحیحہ میں موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً اس سورے میں بیان کرتے رہیں گے۔ تو قتال کے مسائل کو سورہ بقرہ میں تھے، اس کی گویا تکمیل ہو گئی۔ تو قتال کے مسائل جو سورہ بقرہ میں ذکر کیے گئے ہیں، اس آیت کی تشریح کے ساتھ ان کی تکمیل ہو گئی۔ جی حضرات، آواز آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے؟ جی الحمدللہ پہنچ رہی ہے۔ چلیے آواز منتقل ہوتے ہیں۔